السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلینڈ کی ایک عدالت میں 19ویں صدی کے آخر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شخص جان لی پر الزام تھا کہ اس نے اپنی مالکن کو قتل کیا ہے۔ عدالت نے تمام شواہد دیکھنے کے بعد اسے سزائے موت سنائی اور کہا گیا کہ فلاں تاریخ کو صبح 7 بجے اسے پھانسی دی جائے گی۔ پھانسی کے دن جیل کے دروازے بند تھے۔ اندر چند گواہ، ایک ڈاکٹر، جیل سپرنٹنڈنٹ اور جیلر خود موجود تھے۔ جان لی کو لایا گیا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ پھانسی دینے والا آگے بڑھا، پھندا گلے میں ڈالا گیا، سب کچھ تیار تھا۔ جیلر نے لیور کھینچا مگر تختہ نہیں کھلا۔ سب چونک گئے۔ مشین دوبارہ چیک کی گئی، سب کچھ درست تھا۔ دوسری بار لیور کھینچا گیا مگر پھانسی کا تختہ پھر نہیں کھلا۔ جیل کے عملے پر سناٹا طاری ہو گیا۔ جیلر کے چہرے پر پسینہ بہہ نکلا۔ تیسرے موقع پر سب کچھ نیا لگایا گیا، رسی، بولٹ، تختہ، ہر چیز۔ جیلر نے کہا اب کی بار یہ ضرور کھلے گا، مگر جب اس نے تیسری بار لیور کھینچا تختہ ایک لمحے کے لیے ہلا، پھر رک گیا اور جان لی اب بھی زندہ کھڑا تھا، پھندا گلے میں، مگر آنکھوں میں خوف نہیں تھا، جیسے وہ کسی غیبی یقین پر قائم ہو۔ ڈاکٹر آگے بڑھا اور بولا، جناب، یہ اتفاق نہیں، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے اسی وقت عدالت کو رپورٹ بھیجی اور چند دن بعد جج کا حکم آیا۔ جب خدا نے اسے زندگی دی ہے تو ہم اسے موت نہیں دے سکتے۔ یوں پھانسی کی سزا منسوخ کر دی گئی اور کچھ سال بعد جان لی کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے دن جیلر نے حیرت سے پوچھا، جان لی، بتاؤ آخر تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ موت 3 بار تمہیں چھو کر واپس چلی گئی؟ جان لی مسکرا کر بولا، میں نہیں جانتا جیلر صاحب، شاید میری ایک چھوٹی سی نیکی یاد رکھی گئی ہو۔ میں مذہب سے عیسائی ہوں۔ ایک دن چرچ سے باہر نکلا تو میں نے ایک زخمی کتے کو دیکھا۔ اس کی دونوں پچھلی ٹانگیں نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ زندہ کیسے ہے، کھاتا پیتا کیسے ہوگا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہا اور وہاں سے گزر گیا۔ لیکن شام کو جب دوبارہ چرچ کے قریب سے گزرا تو وہی کتا وہیں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ جس خدا نے اسے پیدا کیا ہے وہی اس کا رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کتنا ناشکرا ہوں۔ میں نے اس کتے کو اٹھایا، گھر لے گیا۔ میری بچی بیمار تھی اور دعا کے لیے تھوڑی سی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی، مگر میں نے وہ ساری رقم اس کتے کے علاج پر لگا دی۔ میں اسے جانوروں کے ہسپتال لے گیا، اس کا علاج کروایا اور اس کے لیے مصنوعی ٹانگیں لگوائی۔ کچھ ہفتوں بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ کتا میرے ساتھ کئی سال رہا۔ پھر ایک دن میرا پرانا دوست آیا، اس نے کتے کو دیکھا اور بہت پسند کیا۔ میں نے اسے دے دیا۔
میں نے اپنی زندگی میں شاید یہی ایک نیکی کی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر جیلر کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے ایک انسان کو قتل کیا، مگر شاید تمہاری وہ ایک نیکی تمہارے جرم سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ خدا نے شاید اسی نیکی کی لاج رکھی۔ جیلر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کسی بے زبان کو مت ٹھکرانا، مبادہ وہی کسی دن تمہارے لیے گواہی دے دے۔ اور یوں وہ قیدی جو 3 بار موت کے دروازے سے لوٹ آیا، جیل کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، ایک سبق چھوڑ کر کہ بعض اوقات ایک نیکی سینکڑوں گناہوں سے زیادہ قیمتی ثابت ہو جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔